السلام علیکم جی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہم۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم اور کریشن آف گاڈ کے بارے میں پڑھا اور پہلا نبی اور اما حوا حضرت آدم کے قصے کو ذکر کیا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے رائٹنگ سکھائی، لکھنا سکھایا اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ 30 صحیفے ان پر نازل ہوئے۔ یہ وہ MCQs ہیں جو آپ سے CSS PMS اور دیگر کمپیٹیٹیو ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں، تو ان کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان کو اب جو اہم بات میں کرنے لگا ہوں، ان کو فادر آف اسٹرونومی کہا جاتا ہے۔ فادر آف اسٹرونومی مطلب سیاروں کا علم رکھنے والے۔ اس کے بعد ان کو فادر آف ارتھمیٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ ارتھمیٹکس جو حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور ان کو تیسرا جو MCQ سے پوچھا جاتا ہے، یہ ٹیلر تھے، درزی کا کام کرتے تھے۔ درزی کا کام کرتے تھے، لہذا حساب کتاب بھی کر لیتے تھے، اور اسٹرونومی کے بھی ان کو فادر کہا جاتا ہے۔ نیڈل انہوں نے ایجاد کی، نیڈل کو انوینٹر آف نیڈل سوئی انہوں نے دریافت کی تھی، کیونکہ درزی تھے تو محنت کرتے تھے، ان کا پیشہ درزی کا تھا۔ نیڈل انوینٹڈ بائی ادریس۔ تو یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے ایجپٹ کی طرف ہجرت کی، یعنی کہ انہوں نے مائیگریشن بھی کی۔ پہلی فرسٹ مائیگریشن جو تھی وہ انہوں نے کی تھی۔ فرسٹ مائیگریشن جو تھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ تو یہ بھی آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دریائے نیل کے پاس پیدا ہوئے تھے، ریور نیل کے پاس یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ بھی MCQ اہم ہے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے، تو نیل کے پاس پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی جو ٹوٹل ایج تھی وہ 84 ایئرس تھی۔ انہوں نے 180 شہر آباد کیے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں اگر کسی نے کرنا ہے، تو بہت اہم امپورٹنٹ MCQ ہیں CSS PMS کے حوالے سے، اور جتنے بھی آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کے بعد انہوں نے 180 سٹیز آباد کیے، 180 سٹیز آباد کیے، اور ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا آسمان پر۔ ان کی جو ایج وہ 48 ایئرس۔ حضرت آدم کی ایج بھی ہم نے پڑھی ہے، ان کی ایج 960 سال تھی، 960 سال، اور ان کی ایج 48 ایئر تھا۔ حضرت ادریس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم۔ اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ان کا 4th آسمان پر ان کی روح قبض ہوگی، 4th سکائی پر ان کی روح قبض ہوگی، اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ تو یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں شارٹ سا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ نوح بہت ہی فیوریٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کا ان کو لقب دیا گیا۔ اور نمبر 2 ان کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، شیخ الانبیاء، انبیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 ان کو نجی اللہ کہا جاتا ہے، نجی اللہ۔ یہ 3 ان کے لقب تھے، یہ ان کے لقب تھے، القاب، یہ ان کے 3 القاب تھے۔ اس کے بعد ان کی جو ایج تھی وہ 1000 سال سے اوپر تھی، لانگیسٹ ایج جو ہے وہ 1000 سال تھی ان کی ایج۔ اور ان کو 40 سال میں نبوت ملی۔ نبوت ان کو کب ملی؟ 40 ایئرز میں نبوت ملی۔ اور انہوں نے تبلیغ کتنے سال کی؟ ان کی جو تبلیغ انہوں نے بہت زیادہ سال کی تبلیغ، انہوں نے 950 سال، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔
اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ ایمانی لوگ کتنے تھے؟ ایمانی لوگ صرف 80 لوگوں کو، یہ انہوں نے بہت زیادہ سال تبلیغ کی لیکن بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے، تو ان کو ہجر موت بستی کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کس بستی؟ ان کی بستی کون تھی؟ ہجر موت۔ بستی کا نام تھا ہجر موت، ہجر موت، ان کی بستی کا نام ہجر موت تھا۔ اس کے بعد ان کا جو گھر تھا، ان کو جب کوئی نہ، ان کا بہت کم لوگ ایمان لائے تو اللہ پاک نے ان کی قوم کو ہجر موت پر ایک عذاب نازل کیا، اور اس عذاب کو نوح کے دور کا عذاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بوٹ بنائے، ایک کشتی بنائے، اور کشتی کا نام تھا آرک کشتی تھی، بوٹ تھی، اور بہت بڑی بوٹ تھی۔ اور یہ بوٹ بنانے میں کتنے سال لگ گئے ان کو؟ 100 سال لگے تھے، کشتی بنانے میں 100 سال لگے تھے حضرت نوح کو، 100 سال لگ گئے تھے۔ اور انہوں نے سب سے پہلی جو کشتی تھی، انوینٹر آف دی آرک، انوینٹر آف بوٹ از دی حضرت نوح علیہ السلام۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی قوم پر جب وہ ایمان نہ لائی تو اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ عذاب جو تھا وہ 6 ماہ تک رہا، 6 منتھس تک وہ عذاب رہا۔ اور عذاب آنے کا جو بتایا تھا نشانی اللہ پاک نے ان کو، وہ تھی کہ تندور ابلے گا، ان کے گھر میں ایک تندور تھا، وہ جب ابلے گا تو کیا ہوگا کہ عذاب آ جائے گا۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انٹروڈکشن۔ یہ بہت اہم امپورٹنٹ MCQ تھا کہ 6 ماہ تک وہ طوفان رہا تھا، وہ عذاب رہا تھا۔ اور ان کا بیٹا جو تھا، سن کا نام تھا، ان کے سن کا نام جو کہ منکر ہو گیا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، کہتا تھا کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور عذاب سے بچ جاؤں گا، تو اس کا نام تھا کنعان۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اہم MCQs ہے آپ کے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں۔ سن کا نام تھا کنعان، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس کا نام تھا وائلا، وائف کا نام تھا، اگر اس کو ہم انگریزی میں دیکھیں تو انگریزی میں تھا واغلا انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور وائلا اردو میں۔ یہ ان کی بیوی تھی جو کہ ایمان نہیں لائی تھی، اور ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ تو 50 سال جو ہے کشتی جو تھی وہ چلتی رہی، پھر کبوتر کو انہوں نے بھیجا۔ اب 50 سال، 6 ماہ طوفان رہا تو 50 سال کیوں کشتی چلتی رہی؟ 50 سال کشتی چلتی رہی، وہ اس طرح کہ جب 6 ماہ طوفان آیا، بارش ہوتی رہی، طوفان آیا طرح، تو پانی کو اترتے اترتے 50 سال لگ گئے۔ اتنا بڑا عذاب تھا تو۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، یہ بھی اہم ہے، اور پھر کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ باہر دیکھ کے آؤ کہ کیا حساب کتاب ہے۔ اور کشتی جب رکی تھی، کشتی کہاں پر رکی تھی؟ کوہ جودی پر رکی تھی، کوہ جودی پر۔ حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی پر رکی، جو کہ ترکی میں ایک مقام ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کشتی رکی تھی کوہ جودی پر۔ یہ تھا حضرت نوح کے بارے میں سب کچھ جو بھی آپ سے پوچھا گیا پچھلے آپ کے ایگزامس میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں